السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد رد و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آپ میں سے اکثر دوست جو میرے ساتھ ریگولر جڑے رہے ہیں، جو ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتہ قبل میں سوات کے دورے پر گیا تھا مالم جبہ، اور مالم جبہ جاتے ہوئے راستے میں نے آپ کے لیے اسپیشل ویڈیو بنائی ہے، اور جس کے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ یہ ہوگا کہ ہم راولپنڈی سے منگورا سوات تک کیسے جائیں، اور راستے میں کیا صورتحال ہے، موٹر وے پہ کیا سچویشن آتی ہے، اور کتنے بجے ہم نکلے تھے اور کتنے بجے پہنچے تھے، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی میری آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، مکمل ویڈیو دیکھیے گا تاکہ آپ کو میری کوشش ہوگی کہ تمام پہلوؤں سے آگاہ کروں، اور جو لوگ پھر اس علاقے میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تمام وہ معلومات میسر ہوں جن کی انہیں انتہائی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اور اگر وہ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی انشاءاللہ انہیں کسی قسم کے مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے، اور آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں پھر اپنا جو پروگرام ہے وہ ترتیب دیں، اپنا دورہ ترتیب دیں۔ اور جو لوگ سوات، کلام، مالم جبہ اس جانب جانا چاہتے ہیں ان دنوں میں، تو وہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ وہ پھر یہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے جانا ہے تو پھر ہم نے کس وقت نکلنا ہوگا، کتنا یہ ہمارا سفر ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل میری آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سب سے پہلے تو جی ہمارا آغاز جو ہے وہ میں 26 نمبر چنگی سے کرتا ہوں، کہ جو جی ٹی روڈ کے اوپر اڈا آتا ہے، یا اس میں اسلام آباد کا آپ دیکھ سکتے ہیں، سری نگر وے سے آپ آتے ہیں یا آپ پشاور سے آتے ہیں، تو تینوں یہ مختلف اینگل ہیں۔ جو دوست پشاور سے آنے والے ہیں وہ تو خیر اس پنڈی کی طرف تو نہیں آئیں گے، وہ تو سیدھے کرنل جو ہے وہ شیر خان انٹرچینج آئے گا اور اس سے سوات موٹر وے پہ چلے جائیں گے۔ ان کے لیے تو بہت آسان راستہ ہے اور بہت کم راستہ ہے۔ لیکن جو لوگ لاہور سے آتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے کہ آپ نے پنڈی انٹرچینج پر نہیں اترنا ہے، بلکہ آگے پشاور موٹر وے کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اور پشاور موٹر وے کو اگر جب آپ کنٹینیو کریں گے تو یہ تقریباً اگر 101 کلومیٹر میرا بنا تھا 26 نمبر چنگی سے، میں نے وہاں سے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور 1 گھنٹہ 7 منٹ کا فاصلہ گوگل نے مجھے بتایا تھا، اور تقریباً اتنا ہی میرا لگا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس میں وہاں سے نہیں اترتے ہیں 26 نمبر چنگی کی طرف، تو بیچ میں سے وہ 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اور تقریباً 90 کلومیٹر پھر بنتا ہے اگر آپ اترتے نہیں ہیں۔ تو 10 کلومیٹر اگر پنڈی اترنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ سیدھے آگے چلے جائیں گے۔ تو یہ میں ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو سیدھے موٹر وے لاہور سے، ملتان سے، فیصل آباد سے آتے ہیں تو ان کو انٹرچینج سے اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو فاصلہ ہے تقریباً آپ اس جو موٹر وے ہے، جو ہماری M1 موٹر وے ہے، اس کے اوپر طے کرتے ہوئے آپ آگے جاتے ہیں، اور پھر اس پہ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ آ جاتا ہے، مین نشانی ہے، بعض لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اٹک والا جو پل آتا ہے یہ آپ نے ڈیفینیٹلی کراس کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ نے جو سوابی والا انٹرچینج ہے وہ بھی کراس کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرن آئے گا کرنل شیر والا، اور وہاں سے پھر آپ نے ٹرن کرتے ہوئے پھر اوپر منگورا کی جانب موو کرنا ہے۔ اور منگورا کی جانب جب موو کریں گے تو پھر ہم آپ کو آگے بتائیں گے کہ پھر آپ نے کہاں سے مڑنا ہے، کدھر ٹرن کرنا ہے، اور پھر آپ نے فضا گھاٹ کیسے پہنچنا ہے۔ تو پہلی ڈیسٹینیشن جو منگورا ہے اور یا فضا گھاٹ ہے، چاہے آپ مالم جبہ جا رہے ہوں یا آپ نے سوات کلام جانا ہو، تو پہلی ڈیسٹینیشن تو آپ کی منگورا فضا گھاٹ ہی آتی ہے، اور پھر وہاں سے آپ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ ڈیسیژن تو خیر گھر سے کر کے آئے ہوتے ہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے وہاں جو مین ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہنچنے کے بعد، کیونکہ وہاں پر پارک بھی ہے، دریا بھی ہے، ہوٹلز بھی ہیں، تو جو لوگ لیٹ نکلتے ہیں پنڈی سے، یعنی کہ لاہور سے نکلتے ہیں، لیکن پنڈی کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ پنڈی سے ہم چلتے ہیں تو پھر باقی آپ ٹائم اپنا ایڈجسٹ کر لیا کریں۔ تو اگر وہاں سے آپ لیٹ چلتے ہیں تو پھر آپ کو رات قیام کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو فضا گھاٹ کے اندر کافی اچھے ہوٹل موجود ہے،
سٹارٹنگ میں بھی موجود ہیں اور ہر قسم کے ہیں، 3 4 5 ہزار روپے سے لے کر 10 15 ہزار روپے تک کا بھی روم فضا کٹ میں اویلیبل ہے۔ اور اگر کسی کو روم چاہیے ہو وہاں پر تو میرا نمبر آگے اسکرین میں، جی آگے کہیں اسکرین پہ نظر آئے گا، تو اس پہ آپ رابطہ کریں تو ہم بھی آپ کو ہوٹل کی ارینجمنٹ کرا کر دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ ایک فیملی تھی جو کہ کراچی سے آئی ہوئی تھی اور ان کو میں لے کے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی فیملی ہے تو میں خود لے جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو آپ کو گاڑی چاہیے، ہر قسم کی گاڑی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے، تو گاڑی بھی آپ کو مل جائے گی، ہم آپ کو ہائر کرا کر دے سکتے ہیں، ٹور کرا کے دے سکتے ہیں۔ اور اسپیشلی ہمارا منگورا جو لوگ پہنچ جاتے ہیں ان کے لیے ایک بڑا زبردست پیکیج ہے، وہ کیا بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں موٹر وے کے اوپر۔ میں نے شارٹ کلپنگ بنائی ہے موٹر وے کی، ویسے تو ہماری موٹر وے اتنی خوبصورت ہے کہ وہاں پر سارے کلپ اتنے زبردست ہیں کہ کوئی بھی کلپ ہم مس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جی ہم اب کرنل شیر خان جو انٹرچینج ہے اس کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں، اور ادھر پہنچنے کے بعد ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کر کے پھر ہم سوات موٹر وے کے اوپر شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر سوات موٹر وے کے اوپر کتنا سفر طے کریں گے یہ تو ہم اس کے اوپر چڑھنے کے بعد بتائیں گے آپ کو۔ لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ یہاں پر اگر آپ نے اسکپ کیا تو پھر آگے بہت ایک پورا ایک ٹرن جو ہے جو اگلا انٹرچینج ہے ادھر سے اتر کر پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا، لہٰذا تھوڑی سی احتیاط آپ رکھیں۔ بورڈ جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ پہلے سے احتیاط آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مین نشانی جو آپ کو، اور اس کے بعد پھر جب میں نے کہا بورڈ لگا ہوا اب آپ ٹرن کرنے لگے ہیں چک درا سوات موٹر وے کی طرف، اور اب یہاں سے ٹرن کرتے ہوئے اب پھر سوات موٹر وے کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر یہاں پر جب آئیں گے تو آپ کو یہاں پر دوبارہ انٹرچینج نظر آئے گا، یہاں سے آپ نے دوبارہ پرچی لینی ہے اور پھر آپ نے موو کرنا ہے آگے کی جانب، یعنی کہ اب سوات موٹر وے آپ کی شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ پہنچ جاتے ہیں کرنل شیر خان انٹرچینج میں، تو یہاں پر پہنچنے کے بعد پھر آپ کی اگلی ڈیسٹینیشن جو سی ہے وہ فضا گھاٹ ہے، اور فضا گھاٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں آپ نے 1 گھنٹہ 10 منٹ میں پہنچ چکے ہیں، تو آگے اب آپ کا 2 گھنٹے تقریباً 10 منٹ 20 منٹ کا اب راستہ موجود ہے، اور پھر آپ نے اس موٹر وے پہ جو سفر کرنا ہے وہ اگر 100 کچھ کلومیٹر تھا تو 115 کلومیٹر کی یہ سفر بھی آپ نے کرنا ہے، اور جگہ جگہ یہاں پر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے تو کتنے کلومیٹر کا سفر ہے، کہاں پہنچنا ہے تو کتنے کلومیٹر کا سفر ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان موٹر ویز کے اوپر اگر آپ کو کوئی نیند آئی ہوئی ہے تو کسی بھی آپ ریسٹ ایریا میں جا کے ریسٹ کر لیں، کیونکہ آپ کو یہ جو موٹر وے ہے اگر آپ کے ساتھ بات چیت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے، خاموشی ہے، تو یہ آپ کو نیند کے آغوش میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اتنی سموتھ آپ کی گاڑی چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا، ایک اور کافی سارے دوست مجھے کہتے ہیں کہ فیول کنزپشن کے حوالے سے دیکھیں، میری گاڑی تو ہونڈا سٹی ہے، ڈیفینیٹلی یہ کم فیول کھاتی ہے، لیکن دوسری گاڑیاں جتنی بھی گاڑیاں ہیں اگر آپ کا RPM 3 سے نیچے رہتا ہے تو پھر آپ کی گاڑی کی فیول ایوریج اچھی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ 3 RPM سے اوپر بڑھاتے ہیں، یعنی کہ 100 سے اوپر سپیڈ لے کے جاتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ فیول زیادہ کھاتی ہیں۔ ویسے اگر آپ یوں حساب لگا لیں تو پنڈی سے اگر منگورا فضا گھاٹ تک کا میں نے اپنا حساب لگایا تھا، آنے جانے کا ایک ٹنکی فیول آج کل کے دور میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً 12 سے 15 ہزار روپے کا فیول جو ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ منگورا فضا گھاٹ تک آپ کا لگ جاتا ہے۔ اس کے آگے اگر آپ نے مالم جبہ جانا ہے تو پھر مالم جبہ کی جو باری آئے گی آگے جا کر، تو پھر مالم جبہ کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ پنڈی سے مالم جبہ تک کتنا ہمارا فیول لگا تھا اور کیا اس کا حساب کتاب ہوا تھا۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ آپ نے M1 چھوڑ کر پھر اب ہم شفٹ ہوئے ہیں ایم جنسی ہے وہ 15 کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر سفر کرتے ہوئے M16 کے اوپر، M16 کے اوپر ہم سفر کریں گے، اور اگر ٹوٹل کاؤنٹ ہم کریں تو 3 گھنٹے 20 منٹ میں، یعنی کہ تقریباً 3.5 گھنٹے میں میرے جیسا بندہ جب گاڑی چلاتا ہے تو ڈیفینیٹلی پھر راستے میں رکتے بھی ہیں، ہم بھی رکے تھے کاٹلنگ میں۔ کاٹلنگ ایک راستے میں ایک ڈیسٹینیشن آتی ہے کہ جہاں پر پھر آپ کا ریسٹ ایریا بنا ہوا ہے، آپ اس ریسٹ ایریا پہ رکتے ہیں، اس ریسٹ ایریا میں رکنے کے بعد پھر آپ آگے سفر کرتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ مجھے لگے تھے کہ ہم وہاں تک پہنچے تھے کاٹلنگ تک، تو کاٹلنگ تک پہنچنے کے بعد پھر ہم نے ریسٹ کیا تھا، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ لوگ گئے تھے انہوں نے بھی، میں نے بھی 10 سے 15 منٹ وہاں پہ ریسٹ کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سفر شروع ہوا۔ تو یوں پھر یہ 3.5 گھنٹے سے 3.25 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ 20 منٹ ریسٹ کرتے ہیں، 10 منٹ ریسٹ کرتے ہیں، یا کتنا آپ کا قیام ہوتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا آپ خیال رکھیں گے کہ پہلا آپ کے پاس ایک ہی انٹرو آتا ہے ریسٹ ایریا اس پوری آپ کی جرنی میں، ایک تو سٹارٹنگ میں ہی آ جاتا ہے جب موٹر وے آپ نے شروع کی تھی، تو وہ تو اس میں تو آپ رکتے نہیں ہیں،
تو دوسرا جو سے وہ کاٹلنگ کا جو آتا ہے، یہ دیکھ لیں، اب بورڈ لگا ہوا ہے کہ جو آپ کا ریسٹ ایریا ہے کہ وہ آپ کے کتنے کلومیٹر ہے، تو آپ اس حساب سے اپنے آپ کی اسپیڈ بھی ایڈجسٹ کر لیا کریں، اور پریپیئر مینٹلی بھی ہو جائیں گے کہ ابھی آگے جو ریسٹ ایریا یہ آ گیا تو اس پہ آپ نے رکنا ہے، فیول ڈلوانا ہے آپ نے، یا آپ نے واش روم وغیرہ یوز کرنا ہے، تو کچھ کھانا پینا ہے، چائے پینی ہے، کافی پینی ہے، تو سبھی چیزیں یہاں پر موجود ہیں۔ ہم بھی یہاں پر رکے ہیں، یہ ہے جی قیام الطعام، یعنی کہ قیام الطعام کا جو ایریا یہاں پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے کہ جب ہم یہاں پہنچے تھے تو ہم نے کیا کچھ دیکھا اور کیا آبزرو کیا، وہ کلپنگ جو ہم نے وہاں سے بنائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر اگلا سفر ہمارا جو طے ہوگا وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ جی دوستو، تقریباً 140 کلومیٹر کے بعد ہم ادھر کاٹلنگ ریسٹ ایریا ہے سوات موٹر وے پر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ باقی ڈیٹیلز تو آپ دیکھتے ہوئے آئے ہوں گے کہ راستے میں نے آپ کو جتنی بھی ڈیٹیل ہے پنڈی سے جب ہم چلے تھے موٹر وے سے، وہاں سے لے کے یہاں تک ساری بتائی ہے۔ یہاں اس ریسٹ ایریا کے بارے میں بتاؤں کہ یہ تقریباً آلموسٹ مڈ پوائنٹ آتا ہے، تو یہاں آپ سٹے کر کے یہاں پر آپ کو ہر قسم کی کھانے پینے کی چیز مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کافی ہے، مارکو پولو کی پیٹرول مل سکتا ہے آپ کو، اور یہ گیٹ وے ہے۔ یہاں سے آگے آپ منگورا میں تو ہم اتر جائیں گے کیونکہ ہم نے مالم جبہ جانا ہے۔ اگر آپ چترال جانا چاہتے ہیں یا دیگر ملک کے شمالی علاقہ جات کی جانب جانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آگے جا سکتے ہیں۔ تو باقی کلپنگ ساتھ ساتھ ہم دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم مالم جبہ پہنچیں گے تو ہمارا یہ کلپ اینڈ ہوگا، اور اس کے علاوہ پھر مالم جبہ کے حوالے سے دیگر جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہاں پر کیا کچھ اس وقت حالات ہیں، برف کتنی پڑی ہوئی ہے، راستے کھلے ہیں یا نہیں کھلے ہیں، وہ تمام ڈیٹیل اس میں موجود ہوگی۔ تو ابھی چلتے ہیں انٹرچینج پر ہم رکے ہیں۔ تو مجھے یہ دیکھیں، ٹراؤزر میں ملبوس کافی سارے نوجوان میں انہیں کہوں گا، لیکن یہ 8 کلاس سے اوپر اپر تک یہ کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹس کھڑے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ جی بیٹا، کہاں سے آئے ہیں آپ؟ میں جنگ سے آیا ہوں، یہ ٹور کے ساتھ جا رہے ہیں گھومنے پھرنے۔ کہاں پہ؟ ہم جا رہے ہیں سوات مالم جبہ۔ مالم جبہ جا رہے ہیں؟ مالم جبہ تو میں بھی جا رہا ہوں یار، وہاں پر تو پھر ملاقات ہونی چاہیے۔ تو آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں 9th کلاس میں۔ آپ؟ پری 9 کلاس میں۔ 9 کلاس میں۔ تو یہ سارے ایک ہی سیکشن کے ذرا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کیا ٹور کے بارے میں کیا آپ کے ایکسائٹنگ، پہلے بھی گئے ہیں مالم جبہ؟ نو سر، فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں۔ کیا ایکسپیکٹڈ ہے وہاں پر، کیا ہوگا؟ یہ سنو فال وغیرہ اور انجوائمنٹ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میرے ذہن میں تو سر جی بہت کچھ ہے۔ اچھا، کوئی اچھی سی باتیں ذہن میں سے نکالو، بری نہیں نکالنی۔ جی سر، سر جی سنو فائر ہو گیا، سارا کچھ ادھر دیکھنے کو ملے گا جو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ آپ جی؟ ادھر نیچرل پلیسز وزٹ کریں گے سر جی، اور انجوائے کریں گے۔ جی دوستو، یہ نوجوان بہت سارے خواب سجائے، ان میں سے میرا خیال ہے اکثریت تو ایسی تھی کہ جو کہ پہلی دفعہ برف دیکھنے، اور سارے ہی دوست ایسے تھے کہ جو کہ پہلی دفعہ سوات کے علاقے مالم جبہ میں جا رہے تھے، اور پنجاب کے علاقے جھنگ سے کے کیڈٹ کالج سے یہ آئے ہوئے نوجوان تھے۔ سبھی لوگ جو پہلی دفعہ کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ یہ راستے کے جی سوات کی موٹر وے کی ٹنل ہے، چھوٹی چھوٹی ٹنل ہے۔ اس کے مقابلے کہ اگر آپ جائیں منسیرا والی سائڈ سے، آپ اگر نران کا گانج جاتے ہیں، بالا کوٹ جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک ٹنل کافی بڑی نظر آتی ہے، لیکن یہاں پر ٹوٹل 2 ٹنلز ہیں جو کہ قدرے یعنی کہ کم اسٹرینتھ کی ہیں، یعنی کہ زیادہ لمبی ٹنل نہیں ہے، اور بلکہ 3 ٹنل ہیں، 2 نہیں 3 ٹنل ہے، سوری، تو 3 ٹنل ہے۔ اس میں ایک ٹنل تھوڑی سی، یہ جو اس ٹنل سے ہم گزر رہے ہیں، لمبی ہے، باقی جو سی ٹنلز ہیں وہ چھوٹی ہیں۔ میں نے چھوٹی چھوٹی کلپنگ بنائی ہے ان ٹنلز کی بھی، تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہاں پر ٹنلز بھی موجود ہیں، اور یہ سفر آپ کا چلتا رہے گا ٹنلز میں سے نکلتے ہوئے۔ پھر آگے پل سوکئی نام ہے، تھوڑا سا پروناؤنس کرنے میں مجھے مسئلہ ہے کہ سوکئی، وہاں سے ہم جو ہے پھر آگے یہ اس موٹر وے کو چھوڑ دیں گے، اور چکدرا، یعنی کہ مین اگر لفظوں میں کہوں تو چکدرا آئے گا، اور چکدرا سے ہم ہوتے ہوئے پھر ہم دوبارہ اس دوسری جو قومی شاہراہ 45 جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے، اور جو کہ بیسیکلی اگر ہم ویسے اگر آئیں تو پھر وہ جی ٹی روڈ جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی جو جاتی ہے اس پہ ہم چڑھ جائیں گے، اور پھر موٹر وے کا ہمارا اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک میں آپ سے خبر شیئر کرتا چلوں کہ یہ ایک نئی موٹر وے بھی یہاں پر زیر تعمیر ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کب تک وہ بنے گی یا نہیں بنے گی، یا کب کیا سین ہے اس کا، لیکن وہ خواجہ خیلہ تک جائے گی، یعنی کہ خواجہ خیلہ، اور پھر وہاں سے ہوتی ہوئی بشام، اور بشام سے ہوتی ہوئی پھر واپس جو ہے وہ ہزارہ موٹر وے کو ٹچ کرے گی۔ ہزارہ موٹر وے
بھی نہیں شارع کراکرم کو ٹچ کرے گی، اور وہ جو تھا کوٹ سے آگے جو فاصلہ جا رہا ہے موٹر وے کا وہ بھی کمپلیٹ ہوگا. تو وہ ایک وسیع مقام ہوگا کہ جب یہ ساری چیزیں انٹر لنک ہو جائیں گی. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک نئی موٹر وے بھی وجود آ رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال ہم موٹر وے سے اب اتر گئے ہیں، اور اترنے کے بعد پھر ہم آگے کا سفر شروع کرتے ہیں. تو یہ اب راستہ جا رہا ہے جی کہ یہ میرل سے اب چک درا سے ہوتے ہوئے مین جو جتنے بھی راستے میں سٹاپ آئیں گے ان سے ہم گزرتے ہوئے یہ روڈ سیدھی آپ نے جانی ہے، اور اسی میں سیدھے جاتے ہوئے آپ بل کھائیں گے اور بل کھاتے ہوئے جائیں گے. اور راستے میں کافی سارے ایسے پوائنٹ ہیں جو کہ ہمیں ریڈ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا پوائنٹ ہے کہ اس میں آپ کو رش جگہ جگہ نظر آئے گا. تو یہ روڈ ہم سیدھی جا رہے ہیں، یہ اس پہ آپ نے اس میں کلیئر اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ روڈ سیدھی ہوئی جاتے ہوئے آگے جائیں گے. تو آگے راستے میں کافی ساری ایسی جگہ آئیں گی کہ جہاں پر آپ کو رش نظر آتا ہے، اور یہ اس کے اوپر راستے میں بڑے سارے ہوٹل بھی موجود ہیں کھانے پینے کے لیے. آپ تھوڑی دیر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن خوبصورت نظارے ہیں. اور آگے جا کر پھر دریا آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. یہ آپ کا جی سوات کا مین دروازہ ہے جس سے آپ نے انٹر ہونا ہے، اور انٹر ہونے کے بعد پھر آپ کا سفر جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے. اور پھر یہ اس ٹرین سے اترنے کے بعد بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ سوات موٹر وے سے اتریں گے تو مینگورہ میں داخل ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. سوات موٹر وے سے جیسے ہی آپ اتریں گے تو آپ چکدرا آئے گا، اور پھر چکدرا کے بعد پھر آپ کا سفر شروع ہوتا ہے مینگورہ تک کا. اور یہ بڑا اچھی قسم کا سفر ہے. اس میں جس وقت میں جا رہا تھا تو تب بھی رش تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن اگر چھٹی کا ٹائم ہو، اور اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے آپ نے خصوصی طور پر جب بھی آپ جا رہے ہیں، چھٹی کا ٹائم ہو، اسکول کا ٹائم ہو، اور ان اوقات میں چونکہ یہ دیکھیں آپ کی دائیں بائیں کافی ساری آبادی ہے، اور مین تھرو آؤٹ آپ کے پاس بازار چلتا جا رہا ہے، کہیں آپ کو خالی سپیس نہیں ملتی ہے اس پورے علاقے میں. تو پھر آپ نے ایسا وقت کا انتخاب کرنا ہے کہ جب آپ یہاں پہنچیں تو ٹپیکلی یا تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے اگر آپ نکلتے ہیں اور آپ ارلی مارننگ نکل جاتے ہیں تو پھر تو رش نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ پھر 9 10 11 بجے کے بعد پھر کاروباری لوگ، دفتر کے لوگ اور پھر جاتے ہیں تو پھر 11 بجے جا کر تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. اور یہاں پر ایک آگے راستہ جو ہے وہ پانی آنے کی وجہ سے ایک جو جسے ہم بائی پاس کہتے ہیں، تو وہ بائی پاس جو ہے وہ ہمیں بند ملا تھا، اور ہم نے پھر شہر کے اندر سے ہمیں گزرنا پڑا تھا. تو وہ بھی ہمارے لیے کافی زیادہ ایک ایسا ایشو بن گیا تھا کہ جو 3.5 گھنٹے میں ہم نے پہنچنا تھا پنڈی سے لے کر فضا گھاٹ تک، تو ہم وہ 4.5 گھنٹے یعنی کہ 1 گھنٹہ ہمارا ایکسٹرا لگا تھا. اور وہ اب ہم جہاں سے جا رہے ہیں یہاں کے پاس ہی تھا، یہاں کے قریب وہ آگے بائی پاس آتا ہے، لیکن ہم پھر بائی پاس کی طرف نہیں ہم نے ٹرن کیا تھا، پھر ہم سیدھے ہی چلے گئے تھے آگے مین جو راستہ تھا وہاں سے نکل کر ہم فضا گھاٹ کی جانب ہمارا سفر رواں دوا رہا تھا. اس میں آپ کی سپیڈ جو سی ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے، کیونکہ جب آپ اس علاقے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ملکہ آبادیوں کے جو لوگ ہیں وہاں سے اسپیشلی جو نوجوان ہیں ہمارے موٹر سائیکل والے کہیں سے بھی نکل سکتے ہیں. اور یہ بڑا رچ ایریا اس حوالے سے بھی ہے کہ جتنی بھی آبادیاں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، آپ لاہور سے ہوں، پنڈی سے ہوں، کئی جگہ سے، تو موٹر سائیکلوں کی بہتات ہے. تو موٹر سائیکل سوار کہیں سے بھی نکل کر آگے آ سکتا ہے. یہاں پر بھی پیٹرول پمپ آپ کو کثیر تعداد میں ڈیفینیٹلی شہری ایریا ہے تو ملیں گے. تو کہیں سے بھی آپ ری فل کرانا چاہتے ہیں، پیٹرول فل کرانا چاہتے ہیں، ویسے تو اگر آپ پنڈی سے ٹینک فل کراتے ہیں فضا گھاٹ تک آپ کی تقریباً آلموسٹ آدھی ٹنکی لگتی ہے. اور پھر وہاں سے جب آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ کی ٹنکی فل، یعنی کہ آپ کو پیٹرول ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ پنڈی سے فل کرا کے جائیں تو واپس پنڈی مینگورہ فضا گھاٹ سے واپس پہنچ سکتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک پیکج موجود ہے کہ جس میں آپ مینگورہ تک اپنی گاڑی لے کے جائیں، وہاں اپنی گاڑی پارک کریں، اور پھر آپ یہ وہ جگہ دیکھیں جی. اس وقت ہم ٹریفک میں پھنس چکے تھے، بلاک ہو چکی تھی ٹریفک، اور ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ کب ہلے گی. لیکن یہ میں کلپ تو اس وقت کا بنا رہا ہوں جب ہلنے والی تھی. یہاں پر ہمارا 1 گھنٹہ پورا ضائع ہوا ہے. یہ ہم شہر کے اندر تھے اور ٹریفک والے بیچارے لگے ہوئے تھے ٹریفک کو چلانے کے لیے، لیکن ٹریفک چل نہیں رہی تھی. تو میں بات کر رہا تھا مینگورہ سے. تو مینگورہ سے 2 نائٹ 3 ڈے کا پیکج بھی ہے، 3 نائٹ 4 ڈے کا پیکج بھی ہے، جس میں ہم مالم جبہ، آپ ایک دن یہاں سے مینگورہ سے مالم جبہ جائیں، وہاں پر اگر 1 رات قیام کرتے ہیں تو پھر اس سے اگلے دن آپ کو کلام لے جایا جاتا ہے، اور کلام میں 2 راتیں قیام کرنے کے بعد اس سے اگلے دن پھر آپ کو واپس مینگورہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اور یہ ساری یہاں پر جتنی بھی ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو اچھی رش گاڑیاں 4x4 گاڑی آپ کو ملے گی. اگر آپ پراڈو چاہتے ہیں، ٹی زیڈ چاہتے ہیں تو وہ گاڑی بھی آپ کو ملے گی، اور اگر فیلڈر گاڑی چاہتے ہیں وہ بھی. تو تینوں کے ریٹ میں ڈفرینس ہے. ود فیول ہم 10,000 روپے سے لے کر آپ کو 15,000 تک گاڑی فراہم کرتے ہیں. اس میں فیول بھی ہے، گاڑی کا رینٹ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کا ڈرائیور کا جو کھانا پینا رہائش وہ بھی شامل ہے.
شامل ہے، یعنی کہ آپ کے بانڈنگ نہیں ہے، آپ نے صرف ہوٹل لینا ہے۔ اگر آپ ہوٹل بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم دے دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں بھی پیکیج ہے کہ اگر آپ اس میں 3000 والا ہوٹل لیتے ہیں، 5000 والا لیتے ہیں، 10,000 والا ہوٹل لیتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس طرح کی ہوٹلنگ چاہتے ہیں، تو اس طرح کا ہوٹل آپ کو میسر ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی ہم نے آپشن رکھی ہے، کیونکہ اکثر گاڑیاں جو سی ہیں وہ منگورا سے آگے پھر پریشانی بنتی ہے، یعنی کہ بحرین تک تو نہیں ہے، لیکن پھر معلم جبہ برفباری کے دوران اگر آپ جائیں تو سنو چین نہ ہو تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ حالانکہ ہم 4x4 گاڑی رش میں معلم جبہ گئے ہیں۔ معلم جبہ کی ویڈیو مجھے لگتا ہے کہ پھر اگلے حصے میں مجھے بنانی پڑے گی، کیونکہ 20 منٹ میں تو ہم یہاں پہنچے ہیں، تو پھر بہت لمبی ہو جائے گی، تو سیکنڈ پارٹ ہم کر لیں گے جب ہم مینگورا سے معلم جبہ کا راستے کے لیے ویڈیو آپ کے لیے پیش کریں گے۔ تو آج ہماری جو ویڈیو ہوگی وہ منگورا فضا گڑھ تک ہوگی جہاں ہم نے گاڑی پارک کی تھی، اور پھر آگے سے جو رش گاڑی کا جو سفر ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو پھر اگلی قسط میں دکھائیں گے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ پھر ہم نے بھی اپنی گاڑی یہاں منگورا میں پارک کی آگے گئی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ آگے برفباری ہے، تو رش گاڑی بھی وہاں جا کر 2-3 جگہ پہ اگر 4x4 گاڑی ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم برف کے دوران، یعنی کہ اس دن برف پہ، آج جب ہم جا رہے ہیں جس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس دن برف نہیں تھی، اس سے پچھلے 2 دن پہلے برف پڑ چکی تھی۔ تو آپ دیکھ سکیں گے کہ جب ہماری ویڈیو آپ دیکھیں گے کہ اس میں برف نہ اس دن نہ ہونے کے باوجود اتنی برف پڑی ہوئی تھی کہ وہاں سے گاڑیاں گزرنا مشکل تھی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے معلم جبہ کتنا ہے، میدم کتنا ہے، خواجہ خیلہ کتنا ہے، تو فضا گڑھ سے بھی خواجہ خیلہ 28 کلومیٹر ہے، پھر اس کے آگے مدین ہے، اور مدین سے آگے بحرین ہے۔ تو یعنی کہ یہاں سے منگورا سے بھی آگے کلام تک آپ کے 3.5 سے 4 گھنٹے کا سفر موجود ہے۔ تو وہ بھی میں آپ کو یہاں سے بتا دوں، اگر تو کوئی دوست یہاں سے کلام جانا چاہتے ہیں تو مینگورا فضا گڑھ میں قیام کریں، اور اگلے دن اگر رات شام لیٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ اگر تو آپ 10-11 بجے پہنچتے ہیں پھر تو آپ آرام سے کلام پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جانا چاہتے اس راستے سے، یعنی کہ لیٹ پہنچتے ہیں، تو پھر آپ فضا گڑھ میں قیام کریں۔ یہاں پر بہت سارے ہوٹل آگے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور ہر قسم کے ہر برانڈ کا یہاں پہ ریسٹورنٹ بھی ہے، ہوٹل بھی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ قیام کرتے ہیں تو قیام کرنے کے بعد پھر آگے جائیں گے۔ منگورا کے موسم کے بارے میں اگر بات کریں تو پنڈی جیسا موسم ہے، اور گرمیوں میں پنڈی سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا تھا جب میں مئی میں گیا تھا، جون میں، تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ پنڈی سے زیادہ ٹمپریچر تھا یہاں پہ، کیونکہ یہ خشک پہاڑوں کے درمیان ہے اور پنڈی ذرا گرینری کے درمیان ہے، تو یہی ڈفرینس ہے یہاں کا اور منگورا کے درمیان میں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ جی سوات ہلٹن ہوٹل آ گیا ہے، اسی طرح اور بڑے سارے ہوٹل ہیں یہاں پہ۔ جب اس روڈ پہ آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو بے تحاشا ہوٹل ملیں گے، اور ہر قسم کا برانڈ ملے گا۔ آپ یہاں پر رک سکتے ہیں اور رک کر پھر آگے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہماری گاڑی بھی آپ کو فضا گڑھ جہاں پر میں جاؤں گا وہاں تک آپ جائیں گے، اور پھر وہاں پر آپ کو گاڑی پارک کرا کر گاڑی والا اور پھر آپ کو آگے لے جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال آئے گا کہ جی کیا گاڑی پارکنگ کے چارجز ہیں؟ کہیں تو فری ہو سکتی ہے، اور کہیں اگر دینی پڑی تو پھر 300 سے 400 روپیہ اتنا ہی چارجنگ ہوتی ہے پر ڈے کے حساب سے، تو وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ لیکن میرا نہیں خیال، میں ویسے یہ کنفرم کر لوں گا ہمارے جو ڈرائیور ہے ذیشان صاحب کہ وہ کتنے چارجنگ ہے، تو وہ تو اب نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ معلم جبہ والی ویڈیو میں ان سے پوچھ کر تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی چارجنگ ہوگی اور کیا سین ہوگا۔ یہ جی آگے ہمارا سفر جاری ہے، اور یہ رائٹ لیفٹ جو آپ بازار دیکھتے ہیں یہ بڑا اچھا، اور جس میں ہر قسم کے برانڈ بھی موجود ہیں۔ یہاں سے آپ پرچیزنگ اپنی کر سکتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کی ہر قسم کی چیز ملتی ہے۔ یہ ذائقہ ریسٹورنٹ آپ یاد رکھیں جی، اور ذائقہ کے ساتھ تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے تو لیفٹ سائڈ پر یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، بڑی غور سے آپ دیکھیے گا۔ اس جگہ پہ ہم نے اپنی گاڑی روکی ہے، یہاں سے پھر آگے ہمیں لے کے گئے تھے ذیشان بھائی، اور یہ سامنے ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں جس میں اے پی وی بھی شامل ہے، اور سامنے رش گاڑی بھی شامل ہے۔ تو یہ آپ کو یہ جو سامنے ہوٹل نظر آ رہا ہے، تو اس ہوٹل پہ ہم رکے تھے، اور اس رکنے کے بعد پھر ہم نے آگے سفر طے کیا تھا، اور اس میں نظارہ ہوٹل ہے، تو یہاں پر ذیشان بھائی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں سے اگر ہمارے ساتھ آپ کا کنٹیکٹ ہوگا تو پھر آپ یہاں تک اپنی گاڑی میں آئیں گے، اور اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ آئیں گے تو پھر آپ کو اڈے سے بھی ذیشان بھائی اٹھا لیں گے اور لے کے جائیں گے۔ آج کا سفر میرا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ آگے کا سفر جو سا ہوگا وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ نظارہ ہوٹل میں بھی آپ کو قیام کرنا پڑتا ہے، تو 1000، 1500، 2000 روپیہ اور 3000 روپے تک بھی یہاں کا بھی رینٹ موجود ہے۔ ویڈیو سفر جاری ہے، اگلی ویڈیو کے لیے انتظار کیجیے گا۔ اس طرح کی گاڑیاں آپ کو لے جائیں گی، یہ میں نے دکھانا مقصود تھا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔